السلام علیکم. ڈاکٹر محمد انور میرا نام ہے. انٹروڈکشن ٹو سوشولوجی کے حوالے سے آج ہم اپنا 16th لیکچر شروع کرتے ہیں. اس لیکچر کا ٹاپک ہے سوشل کنٹرول اینڈ ڈیوینس. سوشل کنٹرول کو اگر دیکھیں تو دو لفظ اس میں نظر آتے ہیں, ایک سوشل اینڈ کنٹرول. سوشل obviously سوسائٹی کو ریفر کر رہا ہے, اور کنٹرول مینس کہ اپنے ممبرس کو اپنے نارمس کی اوبیڈینس کے لیے ان کو قائل کرنا ہے. تو سوشل کنٹرول کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اٹ اپیئرس کہ دیر از سم پاور. The powerful people are going to control the behavior of those who are supposed to be its law-abiding members. اب یہ سوشل کنٹرول کیسے کرتے ہیں یہ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے. اور ڈیوینس کی بات کرتے ہیں تو یہاں میں صرف اتنا کہوں گا کہ ڈیوینس از کہ جو نارمس بنائے ہیں اس سوسائٹی نے, ان نارمس کو اگر کوئی ممبر آبزرو نہیں کرتا, ان کو فالو نہیں کرتا, تو ہم کہیں گے کہ وہ نارم سے انحراف ہو رہا ہے, نارم سے دور ہو رہا ہے. تو کوشش یہ سوسائٹی کی ہے کہ اپنے سسٹم کو ٹھیک طریقے سے چلانے کے لیے, ایک سوسائٹی میں آرڈر قائم رکھنے کے لیے, ایک تنظیم کو قائم رکھنے کے لیے سوسائٹی یہ چاہتی ہے کہ اس کے جو ممبرز ہیں وہ ان نارمس کو آبزرو کریں, اور جہاں کہیں ان نارمس کو کوئی وائلیٹ کرتا ہے تو پھر ان کو کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اس نارمس کے مطابق لے کر آئیں. وہ کنٹرول کرتے ہیں بیہیویئر آف اٹس ممبرس. کیسے کنٹرول کرتے ہیں یہ آج کے لیکچر میں تھوڑا سا دیکھیں گے. آبویسلی جیسے کہ میں نے پہلے لیکچر میں بات ہوئی تھی سوشلائزیشن کی, تو سوشلائزیشن از ون امپورٹنٹ آئی تھنک انسٹیٹیوشن تھرو وچ جو سوسائٹی ہے وہ اپنے ممبرس کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے. آئیے چلتے ہیں آگے اور دیکھیں کہ کیسے یہ کانسیپٹس سامنے آتی ہیں. سوشل کنٹرول کی اگر ہم تھوڑی سی ڈیفینیشن دیں تو اس طرح سے کو بنتی ہے, اے گروپس فارمل اینڈ انفارمل مینز آف انفورسنگ اٹس نارمس. فارمل اینڈ انفارمل مینز آف انفورسنگ اٹس نارمس. نارمس کی بات ہو رہی ہے, یعنی وہ پیٹرنز آف بیہیویئر which are considered to be conducive to the welfare of the group or welfare of that society. جو normal patterns of behavior ہیں ان کو یہ کرتے ہیں, کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیسے یہ گروپ جو ہے سوشل کنٹرول کرتا ہے, تو اس میں ایک جیسے میں نے ابھی بات کی, ایک بہت امپورٹنٹ جو اس کے پاس مینز ہے وہ سوشلائزیشن ہے. اب سوشلائزیشن کے ذریعے سے رائٹ فرام دا چائلڈہڈ دا گروپ ٹرائز ٹو انکلکیٹ دوز ویلیوز, دوز ایٹیٹیوڈس, دوز پیٹرنز آف بیہیویئر which are considered to be appropriate in that particular group. تو سوشلائزیشن اس فیملی کے پاس فار ایگزامپل ایک بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے جس کی وساطت سے, یا ایک انسٹیٹیوشن کہہ لیں یا اس کو ایک میکنزم کہہ لیں, جس کے ذریعے سے ان اپنے ممبرس کا بیہیویئر کنٹرول کرتے ہیں. تو یہاں میں نے صرف فیملی کی بات کی ہے چونکہ ہم بچے سے شروع ہو رہے ہیں, اور بچے کی تربیت جو ہے پہلے فیملی کے ذمہ آتی ہے. تو یہ اس میں وہ ویلیوز انکلکیٹ کرتے ہیں, وہ ویلیوز کوئی تو شاید کہے کہ انجیکٹ کرتے ہیں, انڈاکٹرینیٹ کرتے ہیں, جو کہ سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہے. ان کو گائیڈ کرتے ہیں, ان کے سامنے لرننگ سچویشنز آتی ہیں, وہ خود اپنے بچوں کے لیے ماڈل ہیں,
اس لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے مینز آف سوشل کنٹرول ہے. اس کے بعد ہم اگر وہ بچہ بڑا بھی ہوتا ہے تو جیسے جیسے وہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو وہ انسٹیٹیوشنز اپنے اپنے نارمس جو ہیں اس میں انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں دو چیزیں آ رہی ہیں. ایک تو اس انسٹیٹیوشن کے اپنے نارمس ہیں. مثال کے طور پر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اپنے نارمس ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے سوسائٹی کے مین نارمس کو بھی ان بچوں میں رائج کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ سوسائٹی کے مین ویلیوز کہہ لیں, ویلیوز ود رسپیکٹ ٹو ڈیموکریسی کہہ لیں, پیٹریوٹزم کہہ لیں, ویلیوز ود رسپیکٹ ٹو دا نیبرز ہیں, پیرنٹس ہیں, ویلیوز آف ڈیموکریسی ہیں, اور کام کے متعلق ویلیوز ہو سکتی ہے, ایک دوسرے کے رائٹس کے متعلق ہو سکتی ہیں. تو یہ نہ صرف کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشن کے نارمس کو اس میں انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ سوسائٹی کی مین ویلیوز جو ہیں ان کو بھی اس میں انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس طرح سے اس اسکول کا اپنا ایک آرڈر ہے, اس کا ایک اپنا نظام ہے. اس نظام میں اس بچے کو پارٹیسپیٹنگ ممبر بنانے کے لیے وہ اس کے بیہیویئر کو کنٹرول کرتے ہیں. آگے اگر چل کر وہی بچہ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے اپنی روزی کے لیے یا اپنا کوئی بزنس خود ہی اسٹیبلش کرتا ہے تو اگین اس جہاں وہ امپلائی ہو رہا ہے اس امپلائنگ ایجنسیز کے بھی اپنے نارمز ہیں. Now they would like to inculcate those very values and norms with respect to the efficiency of that organization, the quality of work in that organization, regularity in that organization, punctuality in that organization. تو یہ ویلیوز پھر اس میں وہ انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو نہ کرے آبویسلی وہ سوسائٹی اس کے اوپر ایکشن لیتی ہے. تو اس طرح سے جو گروپ ہے یا سوسائٹی ہے, کسی لیول پہ دیکھیں ہم مائکرو لیول پہ یا میکرو لیول پر, تو یہ گروپس جو ہیں ہم اپنے ممبرس کا بیہیویئر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر یہ گروپس جو ہیں انٹر لنکڈ ہیں. سوسائٹی ہے, فیملی ہے, اس کے بعد آپ ایجوکیشن لے لیجیے, ورک پلیس لے لیجیے, یہ سارے انٹر لنکڈ ہیں. تو ایک وہ اپنے اپنے لوکلائزڈ انسٹیٹیوشن کے نارمس ہیں, اور پھر سوسائٹی کے ایٹ لارج نارمس ہیں, ان کو پھر یہ اس میں انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے میکنزمز ہیں. میکنزم میں نے یہاں زیادہ ایمفیسس سوشلائزیشن پہ کیا. اس کے بعد آپ ہر آرگنائزیشن کے ریوارڈز اینڈ پنشمنٹس ہیں جس کے ذریعے سے یہ ان کو میکنائز کرتے ہیں. تھریٹس ہیں. آرگنائزیشن میں اگر امپلائی کام نہیں کر رہا تو ہی ہیز اے تھریٹ آف فائرنگ, گیٹنگ فائرڈ فرام دیٹ انسٹیٹیوشن. اسی طرح اسکول میں اگر بچہ نہیں اسکول کے نارمس کو فالو کرتا تو ان کو تھریٹ ہے کسی پنشمنٹ کا. سوسائٹی ایٹ لارج کی اگر بات کر رہے ہیں تو پھر وہاں پر فارمل جو انسٹیٹیوشنز ہیں دوز آلسو کم انٹو ایگزسٹینس فار کنٹرولنگ دا بیہیویئر آف اٹس ممبرس. اس میں خاص طور پر اگر ہم اربن سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو وہاں اگر لوگوں کا بیہیویئر ہم کنٹرول کر رہے ہیں تو دیر آر فارمل انسٹیٹیوشنز لائک the justice department, like the police department, and they watch the behavior of the people. کسی لحاظ سے بھی وہ چاہے روڈ ٹریفک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا لا اینڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں یا ایون دکاندار ہے تو اس کے بیہیویئر کو بھی کنٹرول کرنے والی ایجنسیز ہیں. کہاں تک وہ کنٹرول کرتے ہیں, اس کے میکنزم کیا ہیں, یہ ویری کرتے ہیں فرام ون ٹائم ٹو اندر ٹائم, فرام ون گروپ ٹو اندر گروپ, اینڈ ایون فرام ون سوسائٹی ٹو اندر سوسائٹی. تو اس طرح سے جو سوشل کنٹرول ہے یہ بچوں کے یا بڑوں کے بیہیویئر کو
ان لائن ود دا نارمز آف دی سوسائٹی لانے کے لیے سوسائٹی جو ہے وہ اپنے آپریٹ کرتی ہے. تو اس کے میکینزم فارمل ہو سکتے ہیں, انفارمل ہو سکتے ہیں. جب میں سوشلائزیشن کی بات کرتا ہوں تو سوشلائزیشن میں ہیو اے لانگ لاسٹنگ امپیکٹ آن دی بیہیویئر آف این انڈیویجول, کیونکہ وہ شروع سے اس کو جب وہ چھوٹا ہے تو وہاں سے اس کی ایسی تربیت ہوئی ہے کہ these values and norms become part and parcel of the personality of an individual. وہ اگر obedient ہے, اگر وہ punctual ہے, اگر وہ regular ہے, اگر وہ honest ہے, اگر وہ patriot ہے, تو یہ ساری ویلیوز اس کی پرسنالٹی کا حصہ بنتی ہیں اور اس کے بیہیویئر میں یہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو اگر اس سوشلائزیشن میں ساری انکلکیشنز ہوئی ہیں تو دیٹ از پارٹ آف دی پرسنالٹی آف این انڈیویجول, اور اس میں پھر وہ ایسی کنڈیشننگ ہوتی ہے کہ ان کو توڑنا جو ہے وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. بلکہ جیسے ہم نے پچھلے ایک لیکچر میں بات ہوئی تھی کہ یہ چیزیں پھر اس انسان کے کانشنس کا حصہ بن جاتی ہیں. تو سوسائٹی اگر سوسائٹی کے ممبرز ادھر ادھر نہیں بھی ہیں تو اس کا اپنا بیہیویئر وہ کانشنس جو ہے وہ اس کو گائیڈ کرتا ہے اور وہ کانشنس کے مطابق اپنا بیہیویئر فالو کرتا ہے, اور اگر وہ نہیں کرتا تو میں بھی وہ کانشنس اس کو ملامت کرتا ہے. تو دیٹ از ہاؤ وی فائنڈ کہ سوسائٹی ہیز ڈیولپڈ اٹس میکینزمس for controlling the behavior of the people. These mechanisms are formal as well as informal. Now we have a social order. A group's usual and customary social arrangements on which members depend and on which they base their lives. Social control کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اس لیے پڑ رہی ہے کہ سوسائٹی نے اپنی لیونگ کے لیے, اپنی فنکشننگ کے لیے ایک نظام بنایا ہے. وہ نظام چاہے ٹرائل اینڈ ایرر کی وجہ سے بنایا ہے یا موجودہ جنریشن کو پچھلی جنریشن سے پاس آن ہوا ہے, تو وہ ایک آرڈر ہے, ایک سسٹم ہے. اب سوسائٹی نہیں چاہتی کہ اس میں کوئی ڈسٹربنس ہو, اور اگر ڈسٹربنس ہوگی تو آبویسلی functioning of the society will have a negative impact. Therefore, society کی یہ کوشش ہے, society میں لفظ یوز کر رہا ہوں both at micro as well as macro level, اور اس کی کوشش ہے کہ وہ اس نظام کو ٹھیک طریقے سے چلائیں تاکہ جو لوگ اپنا کام کاج کر رہے ہیں, جو اپنا رول پلے کر رہے ہیں, وہ اپنے اپنے رول in accordance to the system, in accordance with the arrangement of the society, وہ کام چلتا رہے. اگر کہیں ڈسٹربنس ہو گئی تو آج کل کی سوسائٹی, خاص طور پر اربن سوسائٹی ہم جیسے کہتے ہیں, there is a lot of interdependence, اور کہیں ایک پارٹ آف دی سوسائٹی نے کہیں کو فنکشننگ اپسیٹ کر دی تو وہ ساری سوسائٹی کی فنکشننگ پہ اس کا ایفیکٹ ہو رہا ہے. یہ تو میں نے ویسے ایک چھوٹی سی مثال دی لیٹس سے اربن سوسائٹی کی, اور یہ اربن سوسائٹی اگر آگے چلتے ہیں تو نیشنل لیول پہ بھی بات ہو رہی ہے, اور موجودہ زمانے میں تو سوسائٹی گلوبلائزیشن کے چکر میں چل رہی ہے. تو ناٹ اونلی کہ ایک کنٹری میں جو چیز ہو رہی ہے وہ مختلف کنٹریز میں اس کا ایفیکٹ ہو رہا ہے. تو وی وانٹ این آرڈر ان دا فیملی, ان دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن, ایٹ دا پلیس آف ورک, اینڈ in the country as a whole, so that there is a smooth functioning of the society. So that is how the social control comes into operation for the smooth functioning of the society, for having a smooth order in the society. Otherwise, if there is a disorder, then it leads to
social problems. And problem کی جب ہم بات کرتے ہیں تو that's undesirable situation, an undesirable situation in the sense that it is disturbing the functioning of the society. So that is how we look at two concepts, social control and social order. Deviance. It is the recognized violation of cultural norms. Recognized violation of the cultural norms. Norms are the shared expectations. آپ کو پتہ ہی ہے. اب shared expectations کو اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں deviation. Recognized. Who recognizes? Somebody, maybe the society. اب اس میں ریکگنیشن میں فیملی کی بات کر رہے ہیں اگر فیملی کے نارمس کو وائلیشن ہو رہی ہے. بٹ سرٹنلی ہم یہ بات اس میں امپورٹنٹ جو ہے کہ ریکگنائزڈ ہے. اگر ہم وہ ایسی وائلیشن ہے جس کو اٹ may not have a big impact on the social order of the society, then the society might not take any notice of that. لیکن اگر وہ ایسی deviation ہے, violation of the norms ہے which is affecting the society in a different manner, تو اس کو ہم پھر کہیں گے کہ it is recognized. And when it is recognized, then the society might take some action on that, so that the deviant, the person who is violating the norm of the society, is brought in line with the norms of the society. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے which is so good, let us see کہ some people might consider, and for that matter ہو سکتا ہے اس کا امپیکٹ نارمس کے پہ ایسا بھی ہو کہ وہ نارمس ہی سوسائٹی سمجھے کہ ان کو بدلنا چاہیے. تو ڈیوینس جو ہے اٹ از recognized violation of the norms of the society. اس کے ساتھ ہی ہے it's not the act itself but the reaction to the act that makes it deviant, and then we call it as a social construction of deviance. اب violation تو کی اس نے, لیکن is it the act which is deviant or the definition of the act? Okay, who defines کہ وہ ایکٹ جو ہے وہ deviant ہے؟ تو actually it is not the act itself, it's the reaction of the people to that particular act. کہ لوگ اس ایکٹ کو کیا سمجھتے ہیں, کہ سوسائٹی اس ایکٹ کو کیا سمجھتی ہے کہ از اٹ وائلیشن آف دی نارم آف دی سوسائٹی یا نہیں. تو ہو ڈیفائنس کہ وہ ایکشن جس کو ہم ڈیوینٹ ایکٹ کہہ رہے ہیں, وائلیشن آف دی نارمس کہہ رہے ہیں, ہو ڈیسائڈس کہ وہ ایک ڈیوینٹ ایکٹ ہے. اب آبویسلی یہ ڈسیشن میکر جو ہے یہ تو ممبرز آف دی سوسائٹی ہیں. تو دوسرے لفظوں میں deviant act itself it is not a deviant, it's a definition which is given by the society which makes it deviant. So it's not the action itself, it's the reaction of the people. Definition جو ہے وہ لوگ دیں گے کہ یہ ایکشن جو ہے یہ violation of the norms ہے یا نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیوینٹ ہے یا لا ابائڈنگ ہے, اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ سوسائٹی دے رہی ہے, اور اسی کو ہی ہم کہتے ہیں کہ اٹ از سوشل کنسٹرکشن, سوشل کنسٹرکشن آف دی ریالٹی. ریالٹی یہاں کیا ہے؟ ایک ایکشن ہے وچ از وائلیٹنگ دی نارمس آف دی سوسائٹی. اب ہو ڈیسائڈس, یہ سوسائٹی ڈیسائڈ کر رہی ہے. یہ ہم نے کانسیپٹ سوشل کنسٹرکشن کا اس سے پہلے بھی دیکھا کہ سوشل کنسٹرکشن آف ریالٹی مینس از دی ڈیفینیشن آن دا پارٹ آف دی سوسائٹی, کہ
پہلے تو جیسے میں نے باتیں کی تھیں کہ بھائی میل اور اے فیمیل, واٹ از اے میل in addition to the biological differences. So it's a society determines what are the roles of a male. اب یہاں پر ہم ایکشن کی سوشل کنسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں کہ کون سا ایکشن ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں اٹس ان لائن ود دا نارمز آف دی سوسائٹی, اور وہ کون سا ایکشن ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں اٹس وائلیٹنگ دی نارمز آف دی سوسائٹی, اور اٹس موونگ اوے from the norms of the society. Moving away might be saying کہ it is deviating from the norms of the society. وہی ایکشن ایک وقت میں سوسائٹی میں ڈیوینس سمجھا جائے گا, اور کسی اور وقت میں ہو سکتا ہے وہی ایکشن جو ہے وہ well in line with the norms of the society ہم اس کو سمجھیں. The concept of deviance can be applied both to individual acts and to the activity of groups. Deviant group behavior may result in deviant subculture. Now, deviance کی بات جیسے کی تو یہ ایک انڈیویجول لیول پر بھی ہو سکتی ہے, اور یہ ڈیوینس جو ہے ایک گروپ لیول پہ بھی ہو سکتی ہے. ایک بندہ پہلے ڈیویٹ کر رہا ہے, اور اگر اس کے ساتھ ایک سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ گروپ لیول کی ڈیویشن بھی ہو سکتی ہے. اور اگر ہم گروپ لیول کی ڈیویشن کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر ایک اس گروپ کی اپنی ایک سب کلچر بن جائے گی. اب وہ ایک نہیں ہے جو کہ نارمز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, یا جو سمجھتا ہے کہ یہ نارمز جو ہیں دیز ہیو ٹو بی چینجڈ, دیز آر ناٹ ان اکارڈنس ود دیئر لائکنگ, اینڈ مے بی دے تھنک یہ نارمز جو ہیں ان کی لبرٹیز کو لیٹ سے ہنڈر کر رہے ہیں, یا ان کی لبرٹیز پہ انکروچمنٹ کر رہے ہیں. تو ایک انڈیویجول کے ساتھ اور انڈیویجولز بھی مل سکتے ہیں. تو دیٹ وائلیشن could be a group norm. اب وہ کٹھے ہو کر سارے کے سارے سمجھتے ہیں کہ بھائی دس از سم تھنگ رانگ, وہ سارے کے سارے گروپ کے لیول پر اس نارم کو وائلیٹ کرتے ہیں. walk out from the existing norms of the society might be one example which we experience every day. اور وہ ایک قسم کا پروٹیسٹ ہے جب ہم سوسائٹی کے نارمز کو ایٹ اے گروپ لیول نہیں ایکسیپٹ کر رہے, تو وہ سارے کا سارا گروپ جو ہے اس کو ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ دیٹس اے ڈیوینٹ گروپ. اب اگر گروپ اس کو نہیں فالو کر رہا تو دین دیٹس اے میٹر آف کنسرن کہ بھائی دیر از سم تھنگ وچ ہیز ٹو بی لکڈ انٹو دیٹ. بٹ سوسائٹی مائٹ ٹیک a very strong view of that group, and it might take its own means for its control. اس کو سوسائٹی سے نکال بھی سکتے ہیں, آسٹریسائز کر سکتے ہیں, اس کے اوپر کوئی پینلٹی بھی امپوز کر سکتے ہیں, ان کو زبردستی وہاں سے چلے جانے کا بھی کہا جا سکتا ہے. اور اگر اس گروپ کی اپنی آئیڈینٹی بن گئی تو پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس گروپ کی فنکشننگ کے لیے یہ گروپ پھر اپنے نارمز بنا لیتا ہے, جس کو ہم کہیں گے کہ اس نے اپنی ایک کلچر ڈیولپ کر لی. اور اگر یہ کلچر جو ہے مین سوسائٹی کی کلچر سے ڈفرینٹ ہے تو ہم کہیں وی کین کال اٹ ایز اے سب کلچر. اور اگر اس مین سوسائٹی کی کلچر کے اگینسٹ ہے then we could call it as a counter culture. اور یہ کانسیپٹس ہم نے اس سے پہلے کلچر کے سیکشن میں ہم نے سب ڈسکس کیے تھے. But certainly the deviation could be individual deviation. Deviation could be at the group level deviation. And that is how اگر گروپ لیول پہ آتی ہے that might be a means to bringing change in the society. ویسے بھی جو ڈیویشن ہے یہ لفظ ایک نیوٹرل قسم کا لفظ ہے.
ہم اس کو نیگیٹو کانوٹیشن میں اکثر دیکھتے ہیں، لیکن یہ نیوٹرل کانسیپٹ ہے. ڈیویشن کین بی پازیٹیو ڈیویشن کین بی نیگیٹو ڈیویشن. جب میں نے سوشل کنسٹرکشن کی بات کی تو وہاں پر وہ سوسائٹی اس کو ڈیفائن کر رہی ہے کہ سوسائٹی کے فریم ورک میں ہم اس کو نیگیٹو کہہ رہے ہیں، اور جو لوگ ڈیویٹ کر رہے ہیں جسٹ پاسبل کہ وہ اس کو ایک پازیٹیو سینس میں لے رہے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ مثال دوں کہ دا ہولی پرافٹ واز بگیسٹ ڈیوینٹ آف ہز ٹائم، کہ اس نے اپنی اس سوسائٹی کے نارمس سے ڈیویٹ کیا، ان نارمس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور اگر ہم اس پہ ذرا اور غور کریں تو اس سوسائٹی نے اس کے اوپر اپنا ری ایکشن شو کیا، اس نے ان کے ڈیوینٹ بیہیویئر کو سوشل کنٹرول اس کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کی. اور وہ سوشل کنٹرول آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پازیٹیو بھی تھا نیگیٹو بھی تھا. ان کو بہت سارے لالچ بھی دیے گئے اور ان کے اوپر نیگیٹو آسپیکٹس نیگیٹو طریقے سے بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی. ان کے فیملی کا بائیکاٹ بھی کیا گیا، ان کو یہاں تک کہ اس جگہ سے مائیگریٹ کرنے کے لیے فورس کیا گیا، ہجرت کرنے کے لیے فورس کیا گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں سوشل کنٹرول کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں. لیکن یہاں جو بات میں ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ڈیویشن اٹ سیلف may not be considered in a negative connotation for all the times. It could be positive, but at that time the society considered it as a negative connotation. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ساری کی ساری ڈیویشن ایک موومنٹ کے ساتھ چلی اور یہ ایک ایسا ریلیجن بنا کہ جو کہ ساری دنیا کے لیے ایک مثال بنا. تو دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ دی ڈیویشن. اس مثال میں مجھے انڈیویجول ڈیویشن کی بات بھی نظر آتی ہے، گروپ ڈیویشن کی بات بھی نظر آ رہی ہے، اور اس میں سوشل کنٹرول کی بات کریں تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ نیگیٹو پازیٹیو دونوں کنٹرول جو ہیں ان آپریشن نظر آ رہے ہیں. اور یہ کنٹرول ہم دیکھتے ہیں تو کانفلکٹ کی شکل میں، وار کی شکل میں بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. بٹ دین ہو از دا ونر آپ کے سامنے ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم who are opposing to this deviation, are they the winners? یا جو deviant جن کو اس وقت کہا گیا they are the winners. So that is how we find کہ deviation جو ہے وہ change کی طرف بھی لا سکتی ہے. So this is how we look at the individual deviation and the group deviations. Now, ڈیویشن کے ساتھ ایک لفظ آ رہا ہے کرائم. ڈیویشن جیسے کہ I said it's a more of a neutral kind of concept, but crime has a different connotation. Crime کو دیکھتے ہیں تو this is the violation of norms that are written into laws. ڈیویشن کی جب میں نے بات کی تو اس میں نے ڈیفینیٹلی یہ کہا کہ اٹس اے نیوٹرل کانسیپٹ، ڈپینڈس کہ ہاؤ ڈز دا سوسائٹی ڈیفائنس اٹ. کرائم کی جب بات کرتے ہیں تو وہ ان لاز کی وائلیشن ہے جو سوسائٹی نے فارملی بنائے ہیں، انیکٹ کیے ہیں، اور اس میں ان لاز کو انفورس کرنے کے لیے ہم ایجنسی مقرر کرتے ہیں. ہمارے ملک میں جیسے اس ایجنسی کا نام پولیس ہے، یا ہم کورٹس کی بات کرتے ہیں، جسٹس ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو یہ کرائم جو ہے اٹ از دی وائلیشن آف دی لاز آف دی سوسائٹی.
اب یہاں پر بھی میں کسی اسٹیج پر شاید کہوں آپ دیکھیں کہ ایک اسٹیج پر ایک ایکٹ جو ہے وہ کرائم سمجھا جاتا ہے, دوسری اسٹیج پر ہو سکتا ہے وہی ایکٹ ہم کرائم نہ سمجھیں. بٹ سرٹنلی دیٹ کرائم کی اگر ڈیفینیشن کے حوالے سے دیکھیں تو اٹ مائٹ بی ٹائم اسپیسیفک, اٹ مائٹ بی کلچر اسپیسیفک, اٹ مائٹ بی دی سوسائٹی اسپیسیفک. ایک ایکشن ایک سوسائٹی میں اپنے لاز کے مطابق اس کو ہم کرائم کہہ سکتے ہیں, وہی ایکٹ کسی اور سوسائٹی میں ان کے ایکٹس کے مطابق ہو سکتا ہے وہ کرائم نہ سمجھا جائے. دی کلچرل ریلیٹیوٹی آف کرائم, ایگزامپلز ہیں آنر کلنگ ہے, پالیگیمی ہے, کزن میرجز ہیں. کلچرل ریلیٹیوٹی کی بات یہ ہے کہ دس ایکشن جس کو ہم کرائم سمجھتے ہیں دیٹ ہیز ٹو بی لکڈ ان ٹو دی فریم ورک آف اے پرٹیکولر کلچر, کہ وہ کلچر, وہ سوسائٹی کی کلچر جو ہے کسی ایکشن کو کرائم ڈکلیئر کر رہی ہے اور کسی اور سوسائٹی کی کلچر اسی ایکشن کو وہ کرائم ڈکلیئر نہیں کر رہا ہے. سو ریلیٹیوٹی مینس دیٹ وی ہیو ٹو لک ایٹ دیٹ پرٹیکولر ایکشن جس کو ہم کرائم کہہ رہے ہیں ان دا فریم ورک آف دیٹ کلچر, ان دی کانٹیکسٹ آف دیٹ کلچر. یہاں پر یہ بھی کہوں کہ ایک ہی کلچر میں ایک وقت میں ایک ایکشن کرائم ہو سکتا ہے, دوسری وقت میں وہ شاید کرائم نہ ہو. تو ایک ایکشن جس کو ہم پہلے کرائم کے ایریے میں یا ضابطے میں نہیں لاتے تھے وہ ایک دوسرے وقت میں ہم اس کو کرائم کے ضابطے میں لا رہے ہیں. اسی طرح میں اگر ایک مثال دوں کہ کزن میرجز جو ہیں وہ پاکستان میں, پاکستان کی سوسائٹی میں, پاکستان کی کلچر میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے, وی ایکسیپٹڈ. لیکن یہی کزن میرجز اگر ہم ویسٹرن سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو یہ اس سوسائٹی کے قانون کے مطابق نہیں ہے, اس کو وہ اگینسٹ دی لا آف دی سوسائٹی تصور کرتے ہیں. سو دیٹ از ہاؤ وی لک کہ کرائم جو ہے اٹ از کلچرلی ریلیٹو. ایک کلچر جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے اسی ایکشن کو, دوسرے کلچر اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. پالیگیمی کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں اٹس پرمیسیبل انڈر سرٹن کنڈیشنز, ویسٹرن سوسائٹی میں اٹ may not be permissible at all. Under the law of that society a person cannot have more than one spouse. So that is how we look at crime کہ it is culturally relative. یہ کانسیپٹ اگر آپ کو یاد ہوگا تو کلچر کے ٹاپک میں ہم نے کلچرل ریلیٹیوزم کا ڈسکس کیا تھا, تو اس کو اس فریم ورک میں آپ دیکھیں اور آپ اپنی ہماری سوسائٹی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ کون سے ایسے ایکشنز ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی میں ہی آج ان کو ہم کرائم کہہ رہے ہیں, اس سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے شاید ان کو ہم کرائم نہیں کہہ رہے تھے, یا اس کا الٹ بات بھی ہو سکتی ہے. تو مے بی یو لک ان ٹو یور اون سوسائٹی اینڈ سی کہ وچ ایکشنز آر ٹو بی کنسیڈرڈ ایز ٹائم اسپیسیفک ان دی پاکستانی کلچر, اور پاکستان کی کلچر میں بھی بہت ویریشن ہے. تو آپ اپنے علاقے میں جہاں آپ ہیں وہاں کی کلچر کے مطابق کین یو آئیڈینٹیفائی سم آف دی ایکشنز وچ آر ٹوڈے کنسیڈرڈ ایز کرائم اینڈ پریویسلی دیز ور ناٹ کنسیڈرڈ ایز کرائم, اور previously those were considered as crime and now they are not considered as crime. I think this is how we try to apply کہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کو اپنے ایریے میں, اپنے علاقے میں, اپنی سوسائٹی پہ ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. Deviance and crime are not synonymous, but they may overlap. Now, deviance is much broader than crime, and crime applies only to that act
which breaks the law. یہ بات میں نے کسی حد تک پہلے ڈسکس اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ the crime and the deviance are not synonymous. Deviance ہم اس کو براڈ فریم ورک میں لیتے ہیں. ایک ڈیوینٹ ایکٹ جو ہے وہ کرائم ہو سکتا ہے اگر وہ ریٹن لا کے خلاف جا رہا ہے، لیکن وہی ڈیوینٹ ایکٹ اگر ریٹن لا کے خلاف نہیں جا رہا تو ہو سکتا ہے ہم اس کو کرائم نہ کہیں. کرائم کی اگر بات آ رہی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی از اگینسٹ دی فارمل لا آف دی سوسائٹی، اور اس لا میں ہم یہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ ہم کرائم کسے کہتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اگر ٹرائبل سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں یا وہ سوسائٹی جو اس سے سمپل سوسائٹی تھی، اگریرین سوسائٹی تھی، جہاں پر ضروری نہیں ہے کہ ایوری تھنگ از فارملائزڈ کہ وہاں کسے ہم کرائم کہتے ہیں، تو وہ سوسائٹی ڈیفینیٹلی کچھ ایسے ایکشنز ہیں جس کے اوپر وہ باقاعدہ انہوں نے اپنے طریقے سے ڈکلیئر کیا کہ دیز آر دا کرمنل کائنڈ آف ایکٹس. لیکن آج کل کے زمانے میں ہم اگر بات کر رہے ہیں، پاکستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو in an urban society, in a rural society, which is not a tribal kind of society, we have formally specified that these are the actions which are to be considered as criminal kind of activities. اور جب ہم ان کو ڈکلیئر کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر جو پولیس ہے کوئی نہ کوئی دفعہ لگاتی ہے جس کو ہم کوڈ کہتے ہیں، یا ہم پولیس کوڈ PPC کی بات کرتے ہیں، تو وہ ڈکلیئر کیا انڈر سچ اینڈ سچ کوڈ دس پرٹیکولر ایکشن ہیز بین کنسیڈرڈ ایز وائلیٹنگ دی لا آف دی سوسائٹی. تو اس طرح سے ڈیویشن کا جو ایریا ہے وہ براڈ ہے. وہ ایکٹ جس کو ہم کرائم کہتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی از اے ڈیویشن فرام دی نارمز آف دی سوسائٹی، بیکاز یہی نارمز ہیں جن کو ہم نے فارملی لا کی شکل دی ہے. تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ دیز کین اوور لیپ بٹ دیز could also be different. Deviants, people who violate the norms and rules, they are the deviants, and people react to their behavior negatively. Who are the deviants? Deviants are those people who violate the norms of the society. Okay, that's fine کہ norms of the society. اور میں نے پہلے جیسے کہا who defines کہ they are deviating the norms of the society. So anybody who is violating the norms of the society, ہم اس کو کہیں گے deviant. But does society take a notice of that? Number one. Number two, how does the society react to that? تو بات ریپیٹیشن کی بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اٹ از دا سوسائٹی ہو ڈیفائنس کہ ہو از اے ڈیوینٹ. سوسائٹی اس پہ ریئیکٹ کر رہی ہے اور سوسائٹی اس کے اوپر کوئی ایکشن لے رہی ہے تو وی مائٹ کنسیڈر دیٹ ہی از اے ڈیوینٹ. اف سوسائٹی ڈز ناٹ ٹیک اینی نوٹس آف دیٹ then that may not be considered as important or as an important variation from the normal patterns of the life. تو deviant تو ہے لیکن ڈیفائن کرنے والا کون ہے؟ وہ سوسائٹی ہے. اور یہ لفظ ریپیٹ کروں گا، it is the social construction. It's a society who constructs کہ کس کو ہم deviant کہیں گے. I think we have to leave it to the society's people, decision makers کہ وہ کس کو deviant کہہ رہے ہیں. جسٹ پاسبل کہ کہیں شکایت بھی جاتی ہے کہ بھائی یہ اس بچے نے فلاں نارم کو وائلیٹ کیا ہے،
and the people who are the decision makers, they might come up with something کہ بھائی آیا واقعی اس بچے نے نارم کو وائلیٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. سو اٹس دا ڈیسیژن میکرز, اٹس دا پاورفل پیپل who define what is a deviant and what is a law-abiding kind of behavior. So it is the society who takes a decision, اور جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم, جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ایکشن جو ہے it may not be considered as such in a neutral sense, may not be considered as deviant. It's the society who defines or who considers it whether it's a deviant or not, or how far is it going to move away from the standard norm when society takes a notice and then it considers a deviant act. Obviously ہم سمجھتے ہیں کہ there is a boundary within which if people violate the norm, maybe the society doesn't take any action, but if they cross the boundaries, then that very action might be noticeable and the society might take an action. So deviant جو ہے یہ تو وہ شخص ہے جو کہ لا کو وائلیٹ کر رہا ہے, لیکن does society take notice of that? Does society define it that it is a deviant act? اگر سوسائٹی اس کو ڈیفائن نہیں کر رہی ڈیوینٹ ایکٹ, تو وہ پھر ہم اس کو ڈیوینٹ ایکٹ نہیں کریں گے. تو اٹ از دا سوسائٹی ہو ڈیفائنس واٹ از ڈیوینٹ اینڈ واٹ از اے لا ابائڈنگ ایکٹیویٹی. اسٹگما, that's another concept which is part of this deviant behavior. We can define it like blemishes that discredit a person's claim to a normal identity. Violation of norms of ability, you can call him as a mazur. Person might have some facial birthmark, موٹاپا, اوبیسٹی, موٹاپا ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ کبھی ہم اسٹگمیٹائز کرتے ہیں, کچھ لوگوں کے اوپر ایک بلیم لگا دیتے ہیں, ایک دھبا لگا دیتے ہیں. وہ دھبا ان کے بیہیویئر کی وجہ سے آ رہا ہے یا ان کو ان کی فزیکل اپیرنس کی وجہ سے آ سکتا ہے. تو جب اس قسم کا ہم اسٹگما اس پہ لگاتے ہیں تو دیٹ اسٹگما ایکچولی انفلوئنسز دا بیہیویئر آف اے پرسن, اور وہ اسٹگما ہم یہی لگا رہے ہیں which is perhaps is not in line with the normal expected behavior of an individual. تو جیسے اوبیسٹی کی بات کی ہے تو سم ٹائمز وی فائنڈ کہ یہ جو موٹاپا ہے اٹ میں ناٹ بی ود ان دا کنٹرول آف این انڈیویجول. تو ہم کسی کے اوپر ایسے ہی موٹا ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ایک خاص لیبل دے دیں موٹو کا, یا اگر وہ کسی وجہ سے فزیکلی ڈسیبلڈ ہے اور اس ڈسیبلٹی کے حوالے سے ہم اس کے ساتھ اس کے نام کے ساتھ وہی لفظ لگا دیں, تو دیٹس مور لائک اسٹگمیٹائزیشن. یا کسی لیٹس سے کوئی فزیکل ڈسیبلٹی ہے, لمپنگ کرتا ہے, ٹھیک طرح سے نہیں چل سکتا, تو اس کے ساتھ ہم نام کے ساتھ وہ لگا دیں, تو دین دیٹ بیکمس مور آف اے negative connotation which is being associated with the person, and that can have a negative effect on the behavior of an individual, or not only behavior of the individual بلکہ سوسائٹی کے ممبرز کا بیہیویئر بھی اسی اسٹگما کی وجہ سے فرق ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ let's say I give you an example and I quote over here, and let's see here. Involuntary membership in groups. Relatives of criminals
victims of AIDS. اب یہ ریلیٹیوز آف کرمنلس کہ کرمنل تو کوئی ہے لیکن ان کرمنلز کی وجہ سے ایک فیملی جو ہے, ان کی فیملی یا اس کا بھائی جو ہے یا اس کے پیرنٹس جو ہیں, دے ہیو بین اسٹگمیٹائزڈ, اور وہ اسٹگمیٹائز کے حساب سے ایسے ہی ہے کچھ فیملی کا, پوری کی فیملی کا نام جیسے وہ کہتے ہیں یہ سارے بے ایمان ہیں, بے ایمان شاید اس میں ایک تھا, اور چونکہ وہ اس کے ساتھی ہیں, اس کے بھائی بہن ہیں, تو ان سب کے ساتھ وہ نام انہوں نے لگا دیا, اور اس طرح سے گروپ کا بیہیویئر اس جو ریلیٹیوز ہیں اس ڈیوینٹ بیہیویئر والوں کے ساتھ ان کا بیہیویئر فرق ہو جاتا ہے. ایک اور مثال جیسے ایڈز کی ہے. اب ایڈز جو ہے پرابلی لیٹس سے ون ممبر آف دی فیملی کو ہے, تو اگر یہ بات باہر نکلتی ہے تو the whole family might be stigmatized. اور ایڈز کا لفظ ایک ایسا ہے کہ لوگ اس سے خوفزدہ ہیں, ڈرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اٹ از جان لیوا قسم کی یہ ایک ڈیزیز ہے. تو obviously people would like to dissociate from that particular individual as well as those who have association with him, assuming کہ یہ جو باقی ہیں ان کا بیہیویئر بھی اسی طرح کا ہی ہوگا, تو ہمیں ان سے ڈسوسیٹ کرنا چاہیے. تو اس اسٹگمیٹائزیشن کی وجہ سے بھی کسی کا بیہیویئر جو ہے وہ فرق ہو سکتا ہے, اور اسٹگما کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کا بیہیویئر جو ڈیوینٹ تھا پہلے وہ ری انفورس ہو, اور وہ سوسائٹی کے باقاعدہ ایک گروہ کی شکل میں اپنی کاؤنٹر کلچر کے حوالے سے بھی اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے. جووینائل ڈیلنکوینسی, اٹ ریفرز ٹو دی وائلیشن آف لیگل اسٹینڈرڈس بائی دا ینگ. Now young is a relative concept. Now juvenile delinquency کا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ ہم اپلائی کر رہے ہیں ایک خاص عمر کے بچوں پہ کہ وہ ڈیوینٹ ہیں, وہ نارم کو وائلیٹ کر رہے ہیں, اور اگر وہ ریٹن لا ہے تو پھر اس لا کو وہ وائلیٹ کر رہے ہیں, اور چونکہ ان کی ایک خاص عمر ہے اس لیے ہم ان کو جووینائل کہہ رہے ہیں. اب یہ جووینائل جو ہے دس از اگین ڈیفائنڈ بائی دا سوسائٹی کہ کس عمر کے بچے کو ہم کہیں گے کہ یہ جووینائل ہے. پاکستان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو یہ 18 سال کی عمر کی بات ہو رہی ہے. تو ہو ڈیسائڈز اٹس, یہ سوسائٹی ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ ہم کسے جووینائل کہتے ہیں. آبویسلی اگر جووینائل ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ مختلف ہوگی compared with a person who is not a juvenile. Labeling. Labeling is more like giving a bad name. لفظ bad name کا ہے, ہم اپنی زبان میں آپ کہتے ہیں تو بدنام کی بات کر رہے ہیں. So some people tagged with a negative social label that radically changes a person's self-concept, اور اس کی آئیڈینٹی فرق ہو سکتی ہے. اب یہ لیبلنگ کی بات ہے تو ہم نے کسی کے اوپر ایک لیبل لگایا, اور وہ لیبل جو ہے دیٹس ان بیڈ کانوٹیشن, اور وہ لیبل واقعی ایکشن کی اس کے بیہیویئر کی وجہ سے لگا ہے یا اس کے اوپر ویسے لیبل لگ گیا ہے. اب دیٹ ہیز بلیمشنگ ایفیکٹ آن دی پرسنالٹی آف این انڈیویجول, اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کا بیہیویئر واقعی فرق ہو جائے. اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ہم جب کسی کو لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ کرمنل ہے, دین وہ پھر اس کو ریئیکٹ کرتا ہے اور وہ اس کے کرمنل بیہیویئر بننے میں کافی ایفیکٹ ہوگا. پرائمری اینڈ سیکنڈری ڈیوینس, ایکشنز دیٹ پرووک اونلی سلائٹ ریئیکشن فرام ادرس and have little effect on a person's self-confidence is a primary deviance.
یہ پرائمری اور سیکنڈری جو ڈیویشن ہے یہ سوسائٹی کی کریشن ہے، اور اس پرائمری اور سیکنڈری کے حوالے سے ہم دیکھیں تو وہ ایکشن کی، سوسائٹی کے ایکشن کی انٹینسٹی میں فرق پڑ جاتا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کسی نے کیا ہے تو میں بھی ان ایڈورٹنٹلی میں وہ ایک ایکشن ہو گیا تو چلو جی اس کو ایک اور موقع دیں، اس کو پھر وہ کچھ نہیں کہتے. لیکن اگر وہی ایکشن ریپیٹ ہو رہا ہے تو وہ پھر کہیں گے کہ اس کو وارننگ دینے کے باوجود the person has not mended his behavior، تو اس کا سوسائٹی کا ایکشن اس میں فرق ہو جائے گا. اور سیکنڈری میں ایسے ہی ہے کہ وہ ایکشن اگر ریپیٹ ہو رہا ہے تو پھر دیٹ ایکشن مائٹ بیکم پارٹ اینڈ پارسل آف دی بیہیویئر آف این انڈیویجول، تو پھر سوسائٹی اس کے اوپر زیادہ اسٹرانگ ایکشن لیتی ہے. اس طرح سے آج کے سیشن میں ہم نے سوشل کنٹرول اور ڈیوینس کی بات کی. اس میں جو امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں ان کو ہم نے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی. آپ دیکھیے کہ اپنے علاقے میں یا آپ کی اپنی کلچر میں یہی کانسیپٹس کیسے اپلائی ہو رہے ہیں، کیسے ہم اس کو کلچرل ریلیٹیوٹی کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں. وہ کون سے ایسے بیہیویئر پیٹرنس ہیں وچ ور ڈفرنٹ لیٹس سے 10 ایئرس بیک یا 20 ایئرس بیک، اور آج وہ فرق ہو رہے ہیں. تو اور ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوینس کی وجہ سے ہم بہت ساری چینجز سوسائٹی میں لاتے ہیں یا ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں. لیکن اس کو ہم سوشل کنٹرول اور ڈیوینس کو ایک بہت اہم حیثیت دیتے ہیں سوسائٹی کی اسموتھ فنکشننگ کے حوالے سے. تو آج کی بات ہم یہاں ختم کرتے ہیں. اس سے اگلی ڈسکشن جو ہے وہ اگلے لیکچر میں. تھینک یو.